مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ عز و جل ہم صاحب شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں. چلتے ہیں تاثرات کی طرف. رمضان 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 الکریم. میرا نام محمد لارے بتاری ہے. میں کراچی سے کرنگی نمبر 2 سے حاضر ہوں. ابھی اعتکاف میں ہوں پورے مہینے 1 ماہ کے. میں الحمدللہ فرسٹ ٹائم جب آیا میری طبیعت کافی خراب تھی, تو یہ ہے کہ جب آپا کی نظر کرم باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں سے مجھے بہت فیض ملا. جو مطلب تھوڑے روحانی معاملات بھی تھے اور جسمانی معاملات بھی تھے. روحانی بھی مطلب الحمدللہ آٹومیٹک کور ہو گیا. وہ بہت مطلب طبیعت خراب تھی, پھر باپا نے دعا فرمائی ہے. مطلب یہ زندگی آئے نا آج الحمدللہ باپا کی دعاؤں کی برکت ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے شجر شریف کی بھی پابندی رکھی, اور الحمدللہ یہ ہے کہ مدنی مذاکروں میں مدنی اجتماعات میں الحمدللہ پابندی ہے میری الحمدللہ. اور گھر والوں میں بھی چینجنگ آئی ہے کہ مدنی چینل نہیں دیکھتے تھے, تو میں انفرادی کوشش کرتا تھا, پیار محبت سے سمجھاتا تھا. پھر میں نے دیکھا ادھر چھوٹے بہن بھائی کارٹون وغیرہ میں لگتے, تو میں خود لگانے لگ گیا. جب خود لگانے لگا پیار محبت سے میں نے فیملی کو بٹھایا, تو ان کے سمجھ میں آیا, پروگرام سمجھ میں آیا, والد صاحب کے سمجھ میں آیا. ایک قصہ قرآن سے جو عبدالحبیب بھائی کا ہے وہ بہت مطلب ان کو سمجھ میں آیا. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے پھر میں مدنی مذاکروں کی طرف لگانے لگا. بہانے سے لگا دیا کرتا تھا, فیملی بیٹھی ہوئی ہے, کچھ دیر بیٹھتے تھے. پھر یہ کہ الحمدللہ جب سمجھ میں آتا تھا نا باپا کی دعائیں, جو مطلب ایک ہوتا ہے انسان پریشان ہے بیماری کے حوالے سے, پریشانی کے حوالے سے, باپا تو سب جانتے ہیں ولی ہیں الحمدللہ. والد صاحب کو بھی تھوڑا مائنڈ جو ہے جو ایک کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں ڈال دی ہوئی تھی دعوت اسلامی کی. جب انہوں نے دیکھا کام دیکھا دعوت اسلامی کا دلوں کی راحت پروگرام, جو مطلب لاک ڈاؤن میں جو دعوت اسلامی جس طریقے سے کام کری, میں نے الحمدللہ پورے 3 مہینے مدنی چینل لگا کے رکھا. والد صاحب کو بھی بٹھا کے رکھا, پوری فیملی کو بٹھا کے رکھا. واقعی وہ دلوں کی راحت تھا. اس کو دیکھ کے تسکین ملتی تھی کہ ہاں یار کوئی ہے دعاؤں سے نوازنا. اور جس طریقے سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی لیے کام کرتے, راشن پہنچانا گھر میں, تو مطلب والد صاحب کو بہت پسند آیا, بہت ہی زیادہ. اور اس سے ہی نا مطلب وہ یہاں تک کہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے میں کہیں مصروف ہوں گھر میں ہی, تو والد صاحب خود لگا دیا کرتے تھے. 9 بجتے تھے مدنی چینل لگاتے تھے, کہاں وہ ہٹا دیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ ان کا مائنڈ کافی حد تک بن گیا ہے. اسرار احمد نام ہے اور رنگیل ٹون مومن آباد سے آیا ہوں میں. پہلے ہم لوگ ایک جنگل میں تھے, اب انسانوں کے بستی میں آ کے عقل سیکھ رہے ادھر, تو باتوں کا پتہ چل گیا. نماز سے یہ ہو گیا, ہمارے کافی فرق آیا ہے. پہلے جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ٹوٹی پوٹی پڑھتے تھے, یہاں پہ سی ہو گئے. یہاں کی ہمارے میں بہت چینجنگ آ گئی. نمازوں کا پتہ چلے, کھانے پینے کا, کسی سے ملنے کا, سارے طور طریقے ہمارے کو پتہ چل گئے. ابھی سب سے بڑی چیز آپ کو بہت جو اچھی لگی, جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں اب جڑ گیا ہوں دعوت اسلامی کے ساتھ, وہ کون سی ہے؟ وہ نماز ہے, اور جو پیار سے پیش آتے دعوت. یہ تو ہر جگہ پر پیش آتے ہیں, نہیں آتے اس طرح. جو یہاں پہ وہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کہیں گئے ہی نہیں ہوں گے؟ گیا ہوں سر, میں کافی جگہوں پہ گیا ہوں. ادھر پہلی بار آیا ہوں. ادھر آ کے ہمارے کو پتہ چلے, باہر جیسے لوگ باتیں کرتے کہ یہ ہوتے وہ ہوتے, وہ چیزیں نہیں ہیں ادھر. ادھر آ کے بہت مزہ آ رہا ہے ہمارے کو. ہم کو یہی بولتے ہیں کہ سارے زندگی ہم ادھر ہی پڑے رہے ہوئے. محمد حسنین علی اتاری. ماشاءاللہ میں لاہور سے آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور پہلی مرتبہ ادھر لاسٹ ٹائم میں نے لاہور فضان مدینہ کانا انوسا میں اعتکاف 10 دن کا کیا تھا. تب نیت میں نے کی تھی کہ میں انشاءاللہ کراچی میں کروں گا اعتکاف امیر اہل سنت کے پاس, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ امیر اہل سنت کے پاس آئے. اب الحمدللہ سیر بھی ہوئی ہے امیر اہل سنت کے ساتھ. امیر اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا الحمدللہ. الحمدللہ یہ تو خیال ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے سعادت بخشی کہ میں جہاں مغرب کے 2 نفل تھے میں نے 6 ادا کیے, شکرانے کے نفل بھی ادا کیے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے پیر صاحب ماشاءاللہ تربیت فرماتے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا ادھر آ کے. الحمدللہ میں نے امامے کی بھی نیت کی, میں اب امامہ باندھا کروں گا. میرے بڑے بھائی 7ویں درجے میں دعوت اسلامی میں پڑھتے ہیں, جنہوں نے مجھے ادھر بھیجا اپنی کوشش سے, اور الحمدللہ میں ان کا بہت ہی زیادہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ کہ انہوں نے مجھے ادھر بھیجا, لیکن میں ان کا ایسا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھیجا, میں ان کا مرید ہوا الحمدللہ. الحمدللہ مجھے اتنے
کمال کے پیر کامل کی مطلب کہ مریدی کا شرف حاصل ہوا. میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں تو جب میں انٹر ہوں فیضان مدینہ میں یقین مانیے کہ ماحول ہی کچھ اور تھا. میرے اہل سنت کی مجھے زیارت بھی ہوئی ہے. اندر یوم بدر کا جلوس تھا, میں نے میرے اہل سنت کو اس طرح دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. تو کیفیت ہی کچھ اور تھی. اگر 70 سے پلس عمر ہو جائے نا تو اس طرح کا یعنی کہ چہرے کی خوبصورتی تو اس طرح کا میں نے کبھی نہیں دیکھا. بڑا بوڑھے لوگ میں نے اپنے خاندان میں دیکھے ہیں لیکن امیر اہل سنت کی کیا بات ہے. کہ لائف میں کون سا ایسا چینج آیا جو سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل تھا لیکن آ گیا؟ تبدیلی کا یہ ہے کہ میرے سر پہ امامہ شریف بھی سج جاتا ہے. اب زبان کی تلخی ختم ہو گئی ہے. پہلے ذرا تلخ کلامی تھی, اب مٹھاس آ گئی ہے مدنی ماحول کی برکت سے. تو پہلے تلخ کلامی سے کیا ہوتا تھا, لڑائی جھگڑے کرتے تھے کیا؟ یعنی کہ اسی طرح بس دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات میں منہ ماری. لیکن اب میں ان کے ساتھ, وہی میرے دوست ہیں, وہ خود ہی حیران پریشان ہے کہ عثمان کو کیا ہو گیا. یہ تو پہلے نہیں تھا اتنا آرام سے بولتا, اب یہ بڑا میٹھا بولتا ہے. تو تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے مجھے یہ نہیں تھا ذہن کہ میں نے درس نظامی کرنی ہے. تبدیلی یہ بھی آ گئی کہ 8 سال کا ایک درس نظامی, ایک زندگی کا 8 سال کا عرصہ ہے نا, تو میرا وہ بھی ذہن بن گیا. یہ تبدیلی اور کیا ہے. کب داخلہ لیں گے؟ میں 1 ماہ کا قافلہ کر کے انشاءاللہ. ایرانی شورا نے بیان فرمایا کہ اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ہم جس طریقے سے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے, اگنور کرتے ہیں. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. بظاہر طور پہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے ان کی. وہ انہوں نے اگر ہمیں پانی کا کہہ دیا کسی بھی چیز کا, دل میں ہوتا ہے کہ یار اب میں اٹھوں گا, لائٹ جلاؤں, میں ان کے پاس جاؤں, دل میں ایک بوجھ سے محسوس کرتے ہیں. کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا, ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, دوائی بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر بوجھ سے ایک ہوتا ہے کہ یار اب میں اٹھوں, میں پیسے لگیں گے, ڈاکٹر کے پاس جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. بالکل ہمارا یہی ذہن بنتا ہے کہ ہم لوگ اکثر آج کل جو بزرگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہیں. گھروں میں ان کی کوئی قدر نہیں کی جاتی, ان کا کوئی احساس نہیں کیا جاتا, ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں, احترام کریں, ان کے پاس بیٹھیں, کم از کم ان کی جو ہے بات سنیں, ان سے بات کریں, 2 منٹ ان کو وقت دیں. ایک وقت تھا کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی, ہمیں بتایا کہ یار ایسے کرو ویسے کرو, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن آج جو ان کے بچے ہیں ان کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا ان کی بات سننے کے لیے. ایسا وقت آن پہنچا ہے اور وہ اسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بزرگ آ کے خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ بزرگوں کا یہاں پہ ادب ملتا ہے, احترام ملتا ہے, انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی بھی اسلامی بھائی بزرگوں کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے, پیار سے بات کرتا ہے. اور یہی بات ہمیں دعوت اسلامی سکھا رہی ہے کہ یار بڑوں کا ادب کرو, بزرگوں کا احترام کرو, بزرگوں کا ادب کرو, ان کی باتیں سنو, ان کے پاس کم از کم کچھ چند لمحات بیٹھ کے دیکھو تو صحیح, یار ان کی باتیں سنو, اسی سے وہ پھر دوبارہ سے جوان ہو جاتے. نگران شورا کا بیان سن کے ہمارا دل جو ہے نا بہت وہ ہو رہا ہے کہ ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے, ہم لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کری, ہمارے کو احساس ہو رہا ہے بہت. تو نگران شورا کی وجہ سے ہمارا بڑا دل باغ باغ ہوا. آج ہمیں احساس ہوتا ہے جن کے والدین زندہ ہیں, بزرگان ان کے حیات ہیں, ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کو. آج احساس ہوا ہمارے کو. میری امی ہوتی تھی, ہمیں سہارا دیتی تھی, امی وہی چلی گئی. ابو تو پہلے 10-12 سال پہلے چلے گئے. نہ دادا ہے نہ دادی, نہ نہ امی بھی 3 ماہ پہلے گزرے, فوت ہو گئی. میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, میں کس کے پاؤں دباؤں گا, کس کے ہاتھ چوموں گا, کس کے پاؤں چوموں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پیارے پیارے جذبات, پیارے پیارے تاثرات بیان کیے گئے. پٹھان بھائی بھی بڑے پیارے تاثرات دے رہے تھے, پہلی بار آئے ہیں, بولا تو غلط فہمیاں, وہ کیا کیا غلط فہمیاں ڈالی جاتی وہ مجھے پتہ ہے, لیکن بہرحال جن کو بھی غلط فہمیاں دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ سنے کہ یہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ایک نظر آ کر دیکھ لیں. کیونکہ حدیث پاک میں کہ جو کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. یا یہ ہوتا سنی, ہم نے سنا یوں ہوتا ہے, وہاں سنا یوں ہوتا ہے, آ کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے. نمازیں پڑھی جاتی ہیں, اللہ اللہ کیا جاتا ہے, سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں, دعائیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں, علم دین ہم سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو. کیا ہوتا ہے, عبادت کرتے ہیں اللہ کی. تہجد کے لیے یہاں ماشاءاللہ اٹھ کر اس طرح تہجد با جماعت ادا کرتے ہیں, اشراق و چاش کے نفل پڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہاں تراویح ہوتی ہے, قرآن سنایا جاتا ہے تراویح میں. پھر مغرب کے بعد لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, لیکن ہمارے یہ عاشقان رسول تلاوت کرتے ہیں,
سورۃ الملک سب مل کے پڑھتے ہیں, سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہاں کیا ہوتا ہے. آخر یہ لاکھوں مسلمانوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی یہ تحریک ہے دعوت اسلامی. اگر کچھ سمجھدار بھی تو ہوگا نا, اگر یہاں غلط ہوتا تو وہ کیوں آتا. الحمدللہ یہاں اللہ اور رسول کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں. آئیے آپ بھی پیئے, جو نہیں آتے وہ ضرور آئیں. اور اعتکاف 10 دن کا شروع ہونے والا ہے, تو اس کی ترکیب اگر ممکن ہو تو بنا لیں, ورنہ ویسے ہی آتے رہیں, آتے جاتے رہیں اور مدنی مذاکرے میں آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کیا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6. آج 1443 نجی کے ماہ رمضان مبارک کی 19ویں شب ہے. کی مناسبت سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 19, جس نے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ کہا, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. حوالہ معجم کبیر جلد 5 پیج نمبر 25, حدیث پاک نمبر 4480. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان دنیا میں تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھتے. آئیے مل کے ہم بھی پڑھیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت, تجسس سے متعلق ایک سوال عرض ہے آپ سے کہ تجسس کی عادت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, چاہے وہ بات ان کے فائدے کی ہو یا نہ ہو. برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. ایک تو قرآن کریم میں وَلَا تَجَسَّسُوا اور تجسس مت کرو. یہاں تو یہ کہ گناہوں کی معلومات مت کرو, گناہ کی ٹو میں مت پڑھو. ہاں بھائی کہاں تھے, نماز پڑھی کے سوئے رہ گئے, یعنی قضا ہو گئی ہو کسی کی فجر کی, تو وہ تو ان کو بھی بیچاروں کو پتہ ہاں یار آج تو قضا ہو گئی, آنکھ نہیں کھلی.
ایسا سوال ہی نہ کریں کہ بیچارہ وہ گناہ میں پڑ جائے. اور یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے اس طرح کا کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہو یا نہیں, یہ سوال نہ کیا جائے. ترغیب دلائی جائے رمضان شریف کے روزے کی یا نماز کی, اس طرح جو یعنی کہ جن کا ترک گناہ ہے. نماز کا ترک, روزے کا ترک گناہ ہے نا. بس زکوٰۃ پوری دیتے ہو نا, اب وہ سوال کرنے والا نہیں ہے. اس پہ بھی وہ اگر انکار کر دیتا ہے, اپنا گناہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میں یار نہیں دیتا پوری زکوٰۃ, گناہ گار ہوگا نا وہ, کہ گناہ کا اعلان کیا اس نے, بے باکی کا اظہار کیا. ایک تو تجسس ہے. باقی یہ کہ تجسس اردو میں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات, بعضوں کی عادت ہوتی ہے پنچاتیں کرتے ہیں, ضرورت ہوتی نہیں ہے, پوچھا پوچھ کرتے ہیں اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, ہاں بھائی ہاں اچھا زخم ہو گیا ہے, اچھا ٹانکے لگے, اچھا کتنے ٹانکے, ڈاکٹر نے کیا بولا, کب تک ٹھیک ہوگا, کچھ بتایا کہ نہیں, اچھا کوئی دوائی بھی دی ہے. اب یہ آپ بتائیے سوالات وہ کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی صحیح مقصد ہو اس کو ٹھیک ہے دعا دیں, آپ تسلی دیں. یہ ڈیپ کیوں جاتے ہیں اس میں بلا ضرورت؟ پھر بعض اوقات اندرونی معلومات بھی کرتے ہیں. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بتانے چاہیے, لیکن خیر لوگ بھی بتاتے ہیں, جس کو ہم پیٹ جاری ہونا کہتے ہیں. یہ چھوٹ میں بولتے ہیں, ہمارے تو لوز تو سارا خود ہی پھونک دیتے ہیں, ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے, ادھر کا آپریشن ہے ادھر کا آپریشن کا ڈاکٹر نے بولا ہے, ان جگہوں کے ان چیزوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احیاء العلوم میں لکھا ہے, اس وقت غالباً یہ بغل کا نام لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہوگا حیا کے حوالے سے. تو کسی کو پتا چلا کہ ان کو اندر میں پھوڑا ہوا ہے, تو سوال اس نیت سے کیا کہ پتا چلے کہ یہ کیا الفاظ استعمال فرماتے ہیں. پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, فرمایا کہ وہ ہاتھ کے اندر کی جانب پھوڑا ہوا ہے یا پھوڑیاں ہوئی ہیں, پھوڑیاں. تو یہ ایک مطلب کہ اس نے, اب تو خیر اب اغل بغل تو کوئی چیز نہیں ہے, باقی ایسی پردے کی جگہوں کے بھی سوالات کرتے ہیں. عورتیں بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہیں, کسی کا آپریشن ہو اس کی بھی ٹانکے کی تعداد معلوم کریں گی, اور کتنی دیر لگی ہے, تو تکلیف تو نہ تکلیف اور فلاں, تو یہ پنچات ایک ایک لفظ کا حساب کس طرح قیامت کے دن دیں گے. ایک تو ہوتی ہے فضول باتیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, بعض ہوتی ہیں بے فائدہ باتیں, اور پھر یہ کہ بعض ہوتی ہیں بے حیائی کی باتیں, فوش باتیں. تو طرح طرح کی باتیں بندے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مطلب وہ پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا, فحش باتیں کرنے والوں کے لیے تو وعیدیں ہیں, وہ مطلب جنت میں نہیں جائے گا. حدیث پاک میں ہر فحش کلام, بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فحش کلامی سے بچو, کیونکہ اللہ پاک فحش اور فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ انی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ, اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا, اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بحمد الله سبحانه وتعالى خرجنا في قافلة دعوية في قافلة المدينة من إسطنبول إلى مدينة غازي عنتاب, ثم اتجهنا إلى هذه المدينة الطيبة إلى مدينة أنطاكيا. مدينة غازي عنتاب ومدينة أنطاكيا هذه المدينتين على حدود السورية, ففيها كثير من محبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من السوريين ولله الحمد.
بعد ما أتينا إلى هذه المنطقة سمعنا بأن هنا مزار سيدنا بايزيد البسطامي رحمه الله تعالى، هذا المزار الشريف. فسؤالي فضيلة الشيخ، عندما ندخل إلى هؤلاء الأولياء الصالحين الذين أفنوا حياتهم في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الإصلاح، ما هي النوايا التي ينبغي علينا أن ننوي بها؟ وما هو أسلوبنا، أو ما هي الطريقة التي ممكن نختارها، أو ما هي الآداب التي ممكن نتأدب بها عند دخولنا إلى هؤلاء الصالحين؟ أفيدونا بارك الله فيكم. آمین وإياكم. یہ ترکی سے سوال تھا، ہمارے سائیں بھائی کر رہے تھے. 12 دن کے دینی مدنی قافلے میں یہ نکلے، ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی ان مساعی کو قبول فرمائے. حضرت بايزيد البسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف انطاکیہ میں، ترکی انطاکیہ. انہوں نے مزار شریف پر حاضری کی نیت نے یہ ہوتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو یہ اور پھر جہاں نیک بندہ خود ہوگا وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. جب ذکر پر ان کے رحمت نازل ہوتی ہے تو میں اللہ کی رحمت کا حقدار بنوں گا، وہاں حاضری دوں گا اور ان کی برکتیں لوں گا، سلام عرض کروں گا، ایصال ثواب کروں گا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے حاضری ہو. طریقہ بھی پوچھا تو یہ حاضری ہمیشہ بزرگوں کے بارگاہ میں قدموں سے دینی چاہیے. پیٹھ یعنی جہاں ان صاحبان کا، ان بزرگوں کا چہرہ ہوتا ہے نا، اس طرف یعنی قدموں سے داخل ہو، اگر ممکن ہو تو قدموں کی طرف سے داخل ہو اور پھر چہرے کی طرف آ جائے اور سلام عرض کرے. پیٹھ کی طرف سے سلام عرض نہ کرے، کہ پیٹھ کی طرف سے سلام کرنے میں ظاہر ہے کہ عام زندہ آدمی بھی جو ہوگا، یہ بھی زندہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، لیکن ہم لوگ جو ہیں اب کوئی پیچھے سے سلام کرے گا، پیچھے سے ہم کو باتیں کرے گا، اور ویسے بھی یہاں کے سامنے بھی کوئی مصروف ہے تو اس کو بار بار مڑنا پڑے گا، زحمت ہوگی. سلام بھی پیچھے سے کرے گا تو زحمت ہوگی، مڑ کے دیکھنا پڑے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بزرگوں کو بھی اگر پیچھے سے کوئی سلام کرے گا تو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوگی. اس لیے ادب یہی ہے کہ چہرے کی طرف سے سلام عرض کرے، اور اس طرح کھڑے ہونے والے کے لیے کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، چہرے کی طرف رخ ہوگا. یہ بھی اس کے آداب ہیں. السلام علیکم یا سیدی، یوں کہے، اگر نام لینا چاہے تو بھی کہہ دے، عرض کر دے، نام بھی بول دے. تو یوں سلام عرض کریں، پھر ایصال ثواب کریں، جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے. تلاوت وہاں کریں، یاسین شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، یا صرف سورہ فاتحہ اور 3 قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. بالآخر ذہن سے درود پاک بھی ہو جائے، کچھ زیادہ درود شریف پڑھ لیے جائیں موقع کی مناسبت سے، یا ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. پھر یہ کہ بارگاہ رسالت میں اس کا ثواب ہدیہ کریں، پیش کریں، اور تمام نبیوں کو، اور اس طرح پھر جن کے مزار پر حاضر ہیں ان کا مبارک نام بھی لیں اور ان کو بھی ہدیہ ایصال ثواب کا پیش کریں. یہ پھر یہ کہ یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بزرگوں کو پیٹھ نہ کی جائے، کہ مزار شریف کو بھی پیٹھ نہیں کی جاتی. ادب یہ ہے کہ جو باادب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مزار شریف میں اندر جاتے ہیں نا تو پھر پیٹھ نہیں کرتے، الٹے قدم واپس باہر نکلتے ہیں. لیکن یہ ادب اب بہت کم رہ گیا ہے، لوگ پیٹھ کر رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ باادب بانصیب. ہم جتنا ادب کریں گے اتنا ہم کو ملے گا، فیض ملے گا، برکتیں ملیں گی. اس طرح کعبے شریف کو پیٹھ جہاں جہاں بچ سکے آدمی نہ کرے، کعبے کی طرف بھی پیٹھ. اور ذہن سے مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کہ روزہ پاک کو بھی پیٹھ نہ کرے. وہاں بھی لوگ پیٹھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جن کو ادب پتہ ہوتا ہے وہ احتیاط کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الواحد بھائی سوال کر رہے ہیں کہ شیطان کو انسان کا کون سا عمل برا لگتا ہے؟ شیطان کو صرف وہی اچھا لگتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے شیطان کی اور گناہ کیے جائیں. کوئی بھی نیکی شیطان کو اچھی نہیں لگتی. تاہم اگر کوئی سا مخصوص عمل ہو کسی روایت میں مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، یہ شیطان یہ کہ نیکی سے ناراض ہوتا ہے، گناہ سے خوش ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شان علی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور ابھی تک مقتدی نے تشہد نہیں پڑھا تو کیا وہ بھی امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، پوری کرنا واجب ہے، پوری کر کے کھڑا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیا یہ حدیث پاک درست ہے؟ سر وہ ہے حدیث پاک میں. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی. جو شخص آپ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. میں نے اتنی مقدار میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا 70,000 بار. لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی. ایک مرتبہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا. اس دعوت کے شرکاء میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا، یعنی اس پر غیب کی باتیں ظاہر ہو جاتی تھی. اس میں وہ مشہور تھا غیب کی باتیں جاننے میں. کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا. میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کلمے کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا. وہ نوجوان فوراً ہی مسکرانے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں. اللہ کا حضرت شیخ نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، چپکے سے وہ ایصال ثواب کیا تھا. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا. یہ حکایت کوئی عام شخص کی نہیں ہے بیان کردہ، یہ آپ مرقات المفاتیح، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری، یہ ان کی کتابیں مرقات المفاتیح، یہ مشکات المصابیح کی شرحہ ہے. وہ مرقات المفاتیح جلد 3 پیج نمبر 222 سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے اپنے نبی کے صدقے میں ان کے وسیلے سے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو غیب کی خبریں، اولیاء کرام کو، نیک بندوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے. تو وہ نوجوان جو تھا اس کی باتیں آپ نے سنی، وہ غیب ہی کی باتیں تھی، کشف کے ذریعے اس کو یہ حاصل ہوتا تھا. اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے تو چپکے سے ایصال ثواب کیا تھا، اور وہ ماں اس کی بالکل بدل گئی، عذاب سے وہ ثواب میں آ گئی. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک کی سند اگرچہ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس نوجوان کے کشف سے مجھے حدیث پاک کی سند مضبوط ہو گئی میرے نزدیک،
اور حدیث پاک کی برکت سے اس نوجوان کے کشف کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی جو میں نے سنا تھا یہ نوجوان کو کشف ہوتا ہے، خالی افواہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی اور یاران نبی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. باپا جان آج میرا پہلا روزہ ہے، میرے لیے دعا فرمائیے، میں مدینہ جاؤں. آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مت جائے دوں، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اعلیٰ فنی چینل میری اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. شکریہ الطارقہ، شکریہ الطارقہ. Keep watching مدنی چینل. مرشد طیبہ نور کے وزاروں. چلے میرے پاپا کا منٹینا دکھا. میرے پیارے پاپا جان ہمارے لیے دعا کرنا، ہم سب مدینے جائیں انشاءاللہ. بابا جانی ہمیں مدینے جانے کا بہت شوق کرتے ہیں، میں کب جاؤں گا مدینے؟ پاپا کے تو چلے مدینہ، پاپا کے تو چلے مدینہ. کیا خواتین کچھ گھنٹوں کا نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ انہیں گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں اور بھائی کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ بھی نفلی اعتکاف کریں، رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی ادائیں مرحبا. یہ اعتکاف کے تعلق سے کہ مصروفیات ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اعتکاف اگر کرنا ہے تو پہلے بچوں کے ابو سے اجازت لے لی جائے. بغیر اجازت کا نہیں کر سکتی. اجازت اگر بچوں کا ابو ہیں مطلب تو اجازت لے لی پھر اعتکاف کریں. تو ظاہر جب اجازت دیں گے تو پھر جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. کام کاج کا ابو کو پتا ہوگا کہ نہیں کر سکے گی، کچن میں نہیں آ سکیں گی. اور اگر واقعی ایسی مجبوریاں ہیں اور کوئی کام کاج کرنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں مطلب یہ کہ اجازت بھی نہیں مل رہی، تو پھر یہ کہ اعتکاف نہ کریں. جتنی دیر ملے تو یہ تو سارا سال نفل اعتکاف تو کر ہی سکتی ہے، 1 منٹ کا بھی کر سکتی ہے. مسجد بیت ہونا شرط ہے. مسجد بیت کے تعلق سے تو آپ کو کئی بار بتایا گیا ہے، رسالہ بھی آ گیا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے مسجد بیت، خالی نیت ہی کرنی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم جب سحری کرتے ہیں افطاری کرتے ہیں تو ہمیں کھایا پیا ہوا ہوتا ہے تو اچھو آتا ہے نا، جیسے اچھل کے پانی غذا منہ میں آ جاتا ہے اور پھر خود ہی ایک دم نیچے ہو جاتا ہے. تو بتائیے اس صورت میں ہمارے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، کھایا پیا ہوتا ہے تو خوراک منہ میں آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں. پیارے مرشد آپ کا بہت بڑا شکریہ، آپ کا احسان، آپ نے ہمیں غم رمضان دیا. وہ اندر سے آیا ہے، اندر چلا گیا. اس جو کیفیت بتائی گی اس سوال میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ زیادہ کھا لیا جائے نا، اور اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے بندے کو کہ بس اب سارا دن تو میں نے کھانا نہیں ہے، رات بھر جتنا ہو سکے وہ بھرتا چلا جائے پیٹ میں، پھر وہ ہوگا جو سوال میں تھا، امکان اس کا ہوگا. اچھا، اسی طرح نے چبا کر نہیں کھایا اچھی طرح، جلدی کھایا، جلدی چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو باریک ہو جائے گا چبانے سے، جتنا چبائیں اتنا اچھا ہے. اور لعاب جو ہوتا ہے ہاضم لعاب، زبان کے نیچے تھیلیاں ہوتی ہیں، وہ لعاب جو ہضم کرنے والا تھوک ہے وہ اس میں ملتا رہے گا، شامل ہوتا رہے گا. اس طرح جب پیٹ میں جائے گا تو جلدی ہضم ہوگا. اگر اس میں پھر وہ آئلی یعنی تیل میں تلی ہوئی چیزیں خاص کر یہ بھی ہوں گی تو یہ پھر یہ ہوتا رہے گا. تیل کی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تیل جلدی ہضم نہیں ہوتا، یہ بلکہ جو چاول ہے، روٹی ہے، بوٹی ہے، سب کو یہ جو بھی غذا اندر جاتی ہے اس کو یہ کوٹنگ کرتا ہے، یہ تیل سب کو یعنی کہ آگے پیچھے لپٹ جاتا ہے اس سے. اس طرح وہ ہاضمے کی جو قوتیں ہیں، ہاضمے کی رطوبتیں ہیں، وہ ان پر اچھی طرح مطلب یعنی کام نہیں کر پاتی. یوں پھر بد ہضمی یا قبض یا لوز والا معاملہ، پیٹ جاری ہونا، اور پھر یہ کہ اوپر سے آ جانا تو بڑی بد مزہ ڈکاریں آنا، پیٹ میں درد ہونا، پھر الٹیاں ہونا، تو پھر بخار چڑھ جانا، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس میں ہمارے یہ ہوتا ہے تلے ہوئے پاپڑ سحری میں کھاتے ہیں. تلے ہوئے پاپڑ تلا ہوا اتنا خطرناک ہے. اب دیکھیں پاپڑ کا پیس کتنا ہوتا ہے، اتنا سا پاپڑ ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ تیل میں ڈالتے ہیں تو چھر کر کے پھول کر بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، آپ نچوڑیں کبھی اس کو چھوڑ دیں، یہ جب نرم پڑ جاتا ہے اس کو نچوڑیں، اس میں تیل گرے گا. یہ بڑا نامعصوم سا لگتا ہے پاپڑ، ہلکا پھلکا، ایسا خطرناک ہے. یہ پاپڑ جو سحری میں کھاتے ہیں شاید ان کو یہ بہت ہوتا ہوگا، یہ ڈکاریں آنا اور اوپر چڑھ جانا اور سینے میں جلن، پتہ نہیں کیا کیا. پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا. نوجوانوں کو زیادہ نہیں پتہ چلے گی، بوڑھا آدمی یا ادھیڑ عمر کا آدمی یا جس کا ہاضمہ پہلے سے ہی خراب ہے تو اس کے لیے زیادہ اس میں آزمائش ہوگی. اگر ہلکی پھلکی غذا کھائیں، سارا دن موج کریں، دل لگا کے نماز پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، آپ بالکل یعنی کہ فریش رہیں گے انشاءاللہ. اگر جو بیل بکرا ہے سب کو انڈیلتے رہے، دھکیلتے رہے پیٹ میں، تو یہ سب کشتیاں کریں گے، اور نہ عبادت تو انہوں نے کرنی نہیں، آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 3-4 بجے جو عموماً عوام میں رائج ہے اٹھ کر ہی سحری کی جائے، 12 یا 1 بجے سحری کر کے روزے کی نیت کر لی جائے اور فجر کے لیے اٹھ جائے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزے کے نیت کے لیے سحری شرط نہیں ہے. سورج ڈوبا، جیسے آج سورج ڈوب گیا، 19ویں رات آ گئی، سورج غروب ہوتے ہی نیت کی جا سکتی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، فرض روزہ کل کا. نفل کے لیے بھی نیت کر سکتے کل کا نفل روزہ رکھوں، جب نفل ہوں، آج کل تو رمضان شریف ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ نیت ہو جاتی ہے. اب رات میں کھائے پیے، جتنی بار بھی کھائے یا ایک بار بھی نہ کھائے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. 3-4 بجے اور یہ
گھڑی کے ٹائم کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ افضل یہ کہ رات کے چھٹے حصے میں، رات کے آخری چھٹے حصے میں سحری کرے. وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے اور سحری کے لیے بھی مستحب وقت ہے، اچھا وقت ہے، جو ثواب ملتا ہے زیادہ. اس میں ہماری بھلائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں کھائیں گے تو دن کو اس کی طاقت زیادہ رہے گی. اب ابھی سے کھا لیں گے پھر سو جائیں گے تو ہضم ہو جائے گا رات میں، پھر روزے میں آپ کو بھوک لگتی رہے گی، آزمائش پڑتی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حارث ستاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی آپ کے حوالے سے پتہ چلا ہے اور اس کافی مشہور ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس سال رمضان شریف میں مدینہ شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا آپ کو، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر تو آپ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں، ہو سکتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جا سکیں، آپ سے دعائیں لے سکیں. اچھا آپ کو بھی آنا ہے؟ چل مدینہ ہونے کے لیے پھر مدنی نعمت کی کسوٹی. اگر 72 والے ہیں تو آپ 68 مدنی نعمت پر 3 ماہ سے اگر عمل ہے 92 دن سے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ. چل مدینہ کی پلس بے قراری بھی ہونی چاہیے نا. چلو گڈ سائن، رمضان میں الیاس مدینہ جا رہا ہے. بات تو مطلب ہے کہ بات تو مدینہ ہی کی جا رہی ہے نا. ویسے میں رمضان شریف میں مدینے کا شوق تو ہے مجھے، لیکن وہ میں آپ کو 2 عمل بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے متعدی. لازم جو عمل ہوتا ہے نا اس کا فائدہ اپنے لیے ہوتا ہے، عبادت، لازم عبادت یہ اپنے لیے اس کا فائدہ ہے. اور متعدی جو عبادت ہوتی ہے، متعدی تو یہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. جو متعدی عبادت ہوتی ہے یہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. اب اگر میں عمرہ شریف کے لیے حاضری دیتا ہوں تو میری مدنی چینل کو تنخواہ تو ہے نہیں، جو تنخواہ کٹ جائے گی اور میری نوکری اور اجازت نہیں ملے گی میں چلا جاؤں گا مدنی مذاکرے کی سعادت نہیں پا سکوں گا. اور وہ میری اپنا ذاتی فیل ہوگا، مجھے مزہ آئے گا، روز حاضری ہوگی، سعادت ہوگی، ثواب بھی ملے گا اچھی نیتوں پر. لیکن یہ دین کی اس خدمت سے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس سے محرومی میری ہو جائے گی. تو میں ایک افضل کام سے تو محروم ہو جاؤں گا. تو میں رمضان شریف نہیں آتا، میں ہوں دعوت اسلامی والا. یہ کان کھول کے سن لیں، میں دعوت اسلامی کا فائدہ میرا ذہن ہے کہ پہنچے. یہ دعوت اسلامی اب میں چلا جاتا ہوں تو پنجاب سے جو بہت سارے دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز میں، سندھ سے، بلوچستان سے، کہاں سے، باہر ملکوں سے، اگر یہ میری محبت میں جو آنے والے ہوں گے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف میں، ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو اپنی سیٹیں کینسل کروا دے گی کہ نہیں جاتے، الیاس تو چلا گیا. یہ بھی ذرا ایک لوس ہوگا نیکی کی دعوت کے کام کو. تو میں آج سے تھوڑی برسوں سے میرا ذہن ہے. ایک بار تو کسی نے مجھے مدینے کا ٹکٹ دے دیا تھا، رمضان شریف کی شروعات کے دن تھے. اب ان دنوں یہ دعوت اسلامی کا نیا مطلب نہیں تھی دعوت اسلامی، چندہ مجھے ہی کرنا ہوتا دعوت اسلامی کا. اس وقت تھوڑی یہ مدنی عطیات اور یہ دمادمی نہیں تھی. مدنی مرکز بھی بنا نہیں تھا، یہ بھی نہیں بنا تھا. تو مجھے کسی نے دعوت اسلامی نہیں تھی، چندہ میں نے کہا ضرورت تو پڑتی تھی کام سے، پیسوں کی تو ضرورت تنظیم کے لیے ضروری ہے، بلکہ کہیے کہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے. اب میرے لیے آزمائش تھی مدینے کی حاضری، اور ٹکٹ مجھے مل گیا ہے، کسی نے دے دیا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں اگر جاتا ہوں تو یہ چندہ کون کرے گا؟ آلٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں میرے پاس. یا میرے حصے کا جو مین تو میں ہی تھا ان دنوں چندہ کرنے والا. وہ کپڑا مارکیٹ ادھر پھیرے لگاتا تھا، کوئی بولتا تھا معاف کرو، کوئی بولتا تھا آپ دیر سے آئے، کوئی بولا پرسوں لے جانا. اس طرح بھی کرتے تھے، لیکن میں جاتا تھا الحمدللہ. تو میں نے پھر ٹکٹ واپس کر دیا. بغیر میں اگر مدینہ شریف کی حاضری تو سعادت ہے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ان کا کام میرا رہ جائے گا.
تو یوں میں نے وہ ٹکٹ واپس کر دیا. میں مدینہ شریف نہیں حاضری نہیں دی میں نے. تو اس لیے کہ میں اپنے ذمہ داروں کو آج سمجھاتا ہی رہتا ہوں, کئی بار سمجھایا کہ رمضان شریف میں یہ جو ہزاروں لاکھوں نئے نمازی مسجدوں میں آتے ہیں, ہم سب جا کر مدینہ شریف میں حاضری سے مشرف ہوں گے. سارے مبلغین مدینہ شریف جس چیز کو موقع ملا, شرف کی بات ہے. لیکن ان نمازیوں کو سال بھر کا نمازی کون بنائے گا؟ آخر وہ کام بھی تو آپ نہیں کرنا ہے نا, اللہ بنائے گا. لیکن ظاہر کہ اللہ تو بے نیاز ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم نیکی کی دعوت دیں گے, ان کے پاس جا جا کر ان پر انفرادی کوشش کریں گے, تو یہ رمضانی نمازی ایک تعداد ہے جو پکے نمازی بن جائیں گے. ورنہ یہ رمضان میں پڑھتے ہیں, شروع میں پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی کچھ دن پڑھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں نمازیں. اس لیے میرا تو مطلب یہ بہت پرانا, برسوں پرانا ذہن ہے میرا. اور ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہر ذمہ دار, کم از کم مبلغ ذمہ دار, یہ رمضان شریف میں اپنے اپنے ملک میں رہے, اپنے اپنے شہر میں رہے, عالمی مدنی مرکز کے ماتحت رہ کر وہ اپنے یہاں نئے نمازیوں پر کام کرے, نیکی کی دعوت دے. دیکھو عام دنوں میں آپ کہیں بیان کریں گے, گیدرنگ کم ہوگی. رمضان شریف میں اگر آپ مبلغ اچھے ہیں, کہیں بیان فرمائیں گے, ڈھیر لگ جائے گا لوگوں کا, لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, دین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. اب ایسے میں اگر ہم بیٹھ جائیں گے جا کر, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, لوگ واہ واہ کریں گے, دعائیں دیں گے, اور دعائیں لیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ایک اندرونی طور پر جو میں نے بات کیا نا, وہ نیکی کی دعوت پر فرق پڑے گا. مجھے سن 80 میں مدینہ شریف گیا تھا, دعوت اسلامی نہیں بنی تھی, پہلی بار بس کسی نے کر دیا تھا کام میرا, حاضری سے مشرف ہوا تھا. مجھے وہاں ایک میرا دوست تھا, وہاں وہیں کام کرتا تھا, دوستی کراچی سے تھی, کراچی کا تھا, لیکن اب وہ وہاں رہ گیا تھا. تو اس نے بولا, میں روزے کی طرف ہاتھ رکھ کر آپ کو کہتا ہوں, اگر آپ ہاں بولو نا تو میں آپ کا ویزا لگوا دیتا ہوں, مدینہ میں رہ جاؤ. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یار یہاں میں دین کا کام نہیں کر سکوں گا, میں کراچی جب جب آقا بلائیں گے حاضری آپ نے دیتے رہیں گے. الحمدللہ پرانا, میرا بہت پرانا ذہن ہے. مدینہ سے بھی رہنا سعادت ہے اگر کوئی اس کے آداب نبھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اول تو وہاں کا ادب کرنا کم از کم میرے جیسے گناہگار کا کام نہیں ہے, پڑے رہنا وہاں کہ مستقل رہائش ادب نہیں ہو سکتا. چند روز کے لیے جائے نا آدمی تو پھر بھی کچھ بہتری ہوتی ہے ادب میں, بعد میں روٹین بن جائے آدمی کی. ادب مشکل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے بعد درہ لہراتے, اے شام والو چلو اپنے ملک شام میں جاؤ, اے یمن والو تم بھی چلو چلو اپنے ملک یمن میں جاؤ. وہاں رہنے نہیں دیتے تھے. یہ پھر ایسا نہ ہو کہ مکہ مدینے کا ادب کم ہو جائے دل میں, کعبہ شریف کا اور سب سرکار کے روزے پاک کا جو ایک تڑپ ہے, اضطراب ہے, کیفیت ہے, یہ ختم ہو جائے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو. جو اسی لیے مطلب یہ کہ وہاں کی مجاورت اس کا بھی علماء نے اس پر بہت کلام کیا ہے. میں نے اس کی تفصیلات شامل کی اس میں اپنے عاشقان رسول کی 130 حکایات میں, غالباً اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں, اس کو دیکھ لیں آپ. بہرحال یہ کہ رمضان شریف میں خوب نیکی کی دعوت دیں, مدینہ جانا ہے, شعبان میں حاضری دیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو, خیر غریب تو بیچارے بولتے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں گے, مدینہ جائیں گے, جا نہیں پاتے بیچارے. جب بلاتا ہے, بلاوا آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جاتا ہے حاضری کا. تو اس لیے مطلب ہے کہ میرے بارے میں اگر کوئی سنا بھی ہے تو چلو ایک اچھا ہی کام کا سنا ہے, جان جان کر کسی نے کہا ہے اسے تو پھر وہ اپنی آخرت اس نے داؤ پہ لگائی ہے. ارے جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. میرا انشاءاللہ الکریم حج کا ارادہ ہے. اللہ پاک سبحان اللہ, اللہ پاک اسباب مجھے عطا کر دے. آپ دعا فرمائے کہ میں اسباب مجھے ایسے اسباب بن جائیں, ایسا ترکیب بن جائے کہ میں آقا کی گلیوں میں پہنچ جاؤں, مکہ شریف کی گلیوں میں پہنچ جاؤں, میدان عرفات, مزدلفہ, مینا شریف کی ایک بار جیتے جی پھر باہریں دیکھ لوں. صحت بھی ملے, اللہ کرے راحت بھی ملے, عافیت بھی ملے. آمین. اللہ پاک ساری رکاوٹیں دور کرنے پر قادر ہے, قادر مطلق ہے.
وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوالات SMS کے ذریعے ہیں. نماز تراویح کی جگہ ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں تراویح تو پڑھنی ہی پڑے گی, قضا بھی پڑھنی ہے. کیا فطرے کی رقم ضرورت مند بیٹیوں اور بہنوں کو دی جا سکتی ہے؟ بیٹیوں کو نہیں دی جا سکتی, بہن کو دی جا سکتی. اعتکاف والی خاتون ضرورت مند نہیں ہے, وہ حقدار ہو جو شرعی طور پر جو مطلب زکوٰۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں ان کو مطلب فطرہ دیا جا سکتا ہے. ضرورت مند اور سادات کرام میں ضرورت مند ہے, یا کوئی ہے ضرورت مند کہ وہ بھلے مطلب ہے نا اس کے پاس ہے سب کچھ لیکن وہ ضرورت پڑ گئی ہے, کوئی اچھا کھانا چاہیے, لباس چاہیے عید کے لیے, تو ضرورت مند یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو شریعت نے جو مقرر کیا نا کہ جو مطلب ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے, جو حقدار ہے زکوٰۃ کا, وہ مطلب اس کو دی جا سکتی, فطرہ بھی اسی کو دیا جا سکتا ہے. اعتکاف والی خاتون پورے کمرے میں رہ سکتی ہے؟ اگر پورے کمرے کا یا اپنے پورے حال کا اگر انہوں نے مسجد بیت کے لیے نیت کی بھی ہے تو بالکل اس پورے حال میں بھی رہ سکتی ہے. ڈر لگتا ہوگا بھی اس پورے ہال کو یا ڈرائنگ روم کو یا اتنے بڑے بیڈ روم کو یا اتنے کمرے کو میں مسجد بیت کر لوں گی تو اب یہ 10 دن کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو نیت بھی تو ڈر تو اب لگنا نہیں چاہیے, کیا ڈر لگے, اور اگر ڈر لگتا ہے تو نیت بدل تو سکتے ہیں. اب نہیں ہے مسجد بیت کی نیت کر لی, اب نہیں ہے. اعتکاف کے بارے میں کچھ اس طرح پتہ چلا ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے جنات تنگ کرتے ہیں اعتکاف میں. یا معتکفین اگر زیادہ سوتے تھے انہیں جنات تنگ کرتے ہیں, کیوں صاحب؟ لوگ چلاتے رہتے ہیں, کیا کیا جائے, کوئی ٹائمنگ سیٹ کر لی جائے ان دونوں کے سونے کا, ایک ہی ٹائم ہو جائے. نہیں تو گھر میں جو سوتا ہے زیادہ تو اس کا کیا پھر ہوئے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائی کیا کسی نے میسیج پر سلام کیا فوراً اس کا جواب دینا واجب ہے یا صرف زبان سے کہیں یا SMS کے ذریعے جواب دے دیں؟ دونوں صورتیں ہیں. زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے کہ وہ تحریر تو پہنچے نہ پہنچے کب پہنچے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی تھا کہ جب خط پڑھتے تو اسی وقت سلام کا جواب دے دیتے, جیسے السلام علیکم لکھا ہوتا تو وعلیکم السلام وغیرہ بول کے پھر آگے. یہ اس پر واجب ہے؟ جی ہاں, خط میں جو سلام لکھا ہے واجب ہے. تو یہ SMS اور یہ نا اس کو بھی اسی پر قیاس کیا کہ یہ تحریری ہے. وائس میسیج بھی؟ جی وائس میسیج یا یہ بھی اس کا بھی جواب واجب ہے. معلومات یہی کی ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ ہاتھ دعا میں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے یا بند ہونے چاہیے یا کیسے ہونے چاہیے؟ کھلے. یہ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں نا ملا کر کہ لوگ تو اپنے اپنے حساب سے یوں کرتے ہیں یوں دعا کرتے ہیں, رانوں پہ رکھ لیتے, تھوڑا اٹھانے کی بھی سہمت نہیں کرتے. ابھی کوئی چمکدار نوٹ دکھائے گا تو یوں ہاتھ اٹھ جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے, ران پہ رکھے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے اوپر رکھے ہوتے ہیں, پھر بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور عقل سلیم بھی دے کہ رب سے مانگ رہے ہیں تو کس طرح مانگنا چاہیے. جب ایک افسر ہوگا اس سے بھی کوئی اپنا مطلب ہوگا, بات کرے گا تو آدمی بڑے انداز سے اور تھوڑا سنبھل کے اور الفاظ کا بھی خیال رکھے گا اور دھیان سے توجہ سے بات کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں تو بالکل بے ترتیبی والا انداز ہوتا ہے.
دوبارہ لے کے دعا مانگتے وقت ہاتھ بھی کھلے رکھنے ہیں اور دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا ہے. یہ سنت بھی ہے, برکت کے لیے پھیریں گے. تو یہ یوں کرتے ہیں, خالی یوں کر لیتے ہیں, دعا کے بعد گال تھپ تھپا لیتے ہیں, یوں کرتے ہیں خالی. میں تو یہ مائک ہوتا ہے, آپ غور نہیں کرتے, میں یوں کرتا ہوں, مائک کے باوجود مائک سیٹ کرتا ہوں. جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ بھاری تعداد, آپ کسی مولانا کو دیکھ کر بولنا نہیں, تو مولانا معصوم نہیں ہوتے, گناہ بھی نہیں ہے یوں کرنا, لیکن سنت ادا اسی صورت ہوگی کہ ہم چہرے پہ ہاتھ پھیرائیں گے. آپ بولے اتنا بڑا مولانا کرتا ہے, تو کرتے ہیں, سب کو توجہ ہی نہیں ہے, یوں کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو میں نے طریقہ بتایا میں نے پڑھا ہی ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پھرانا ہے. چہرہ اسی کو تو بولتے ہیں نا, یہ تو اس کو تو رخسار بولتے ہیں, گال بولتے ہیں اس کو, یوں کر لیتے ہیں, خالی ٹچ کرتے ہیں. بہت سارے دعا میں آپ بھی کرتے ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے ایسے کرتے ہوں گے. دعا مانگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یہ مولانا نے پڑھا, یوں کر لیا, خلاص یوں کر لیا, سنت ادا نہیں ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تراویح کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لی, بھول کر سورہ اخلاص پڑھ لیا. اچھا, پھر اب یاد آ پلٹ گیا. کے سورہ فاتحہ پڑھے, پھر کیا کرے؟ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی. صحیح ہے, کہ اس کو یاد آ گیا ہوگا وہ سورہ فاتحہ تو رہ گیا, اب سورہ اخلاص کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی. جی جی جی. تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 711 711 مسئلہ نمبر 16 یعنی 16, الحمدللہ پڑھنا بھول گیا, یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا, الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر ایک آیت کے پڑھ لی. اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ سہو واجب ہے. یوں ہی اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے. رکوع کر لیا تھا تو اب رکوع دوبارہ کرے اور سجدہ سہو کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے, اعلان نبوت سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے کیا انداز یا معمولات ہوا کرتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں نماز پڑھتے تھے. اس میں پھر مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اقوال لکھے ہیں علماء کے کہ یہ عبادت بدن کے ذریعے ہوتی تھی یا غور و فکر کے ذریعے ہوتی تھی. تو اس حوالے سے کوئی واضح طور پر یعنی کوئی حدیث وغیرہ تو نہیں ہے, علماء نے اپنے اپنے طور پر ہی اس کے باتیں بیان, یعنی اجتہادات یا جو پچھلے علماء سے باتیں سنی ہوئی تھی اسی کو بیان کیا ہے کہ وہ غور و فکر کے ساتھ عبادت کرتے تھے یا اپنے اجتہاد کے ذریعے کوئی نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے. نماز کا تذکرہ نہیں ہے, نہیں نماز کا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور بتاؤ کل کی کلاس کیسی تھی؟ مزہ آیا؟ مزہ کس بات کا, کل کی کلاس تو بہت بورنگ تھی. کیوں بھائی؟ ایک تو آپ کلاس میں اتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں ہم بور ہی ہو جاتے ہیں. بھائی سوال تو اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, اور سوال کو تو آدھا علم کہا گیا ہے. آپ کے سوالات کی وجہ سے نا لیکچر بھی لمبا ہو جاتا ہے, ٹیچر بس آپ کے سوالات کے جواب ہی دیتے رہتے ہیں, اس لیے تو ہم آگے کچھ پڑھ نہیں پاتے. ٹیچر سے سوالات کرنے چاہیے, اس سے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور کام کی باتیں بھی پتہ چلتی ہے. آپ کے انہی سوالوں کی وجہ سے ٹیچر ہمیں آگے نہیں پڑھاتے اور ہماری پڑھائی کا کتنا نقصان ہوتا ہے اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ نقصان کس بات کا؟ ٹیچر جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. ان باتوں سے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے. لیکن بار بار سوال کرنے کی عادت ٹھیک نہیں ہے. آپ کے علاوہ تو کوئی بھی کلاس میں سوال نہیں کرتا, بس آپ ہی ہیں جو سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں. یہی عادت نہیں نا تو کسی دن ٹیچر کی ڈانٹ پڑے گی. میرے چھوٹے بھائی بھی نا گھر میں ابو سے بار بار سوالات کرتے رہتے ہیں تو ابو بھی کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں. بھائی فضول اور بیکار سوالات نہیں کرنے چاہیے, میں تو کام کے سوالات پوچھتا ہوں. آپ کے سوالات کی وجہ سے ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ سوالات نہ کیا کریں تو اچھا ہے.
चले आए हम अमीर अहले सुन्नत से पूछने कि हमें सवालात करने चाहिए या नहीं। माशाअल्लाह, ये फर्जी खाका है। इसमें ऐसा है कि बेजरूरत और बेमौका सवाल ना किया जाए। काम का सवाल, जरूरत का सवाल मौके की मुनासिबत से किया जाए। जिसको सवाल कर रहे हैं वो जवाब देने का अहल हो और उस वक्त वो जल्दी में ना हो या गुस्से में ना हो या उसको कोई ऐसी ज़रूरी तबाही हाजत जैसे पेशाब वगैरह की शिद्दत वगैरह ना हो, वो फ्रेश हो, तो उस वक्त सवाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जबकि वो ज़रूरत का है। खुसूसन इल्म दीन के ताल्लुक से उलमा से सवाल करने के ये आदाब में से है। तो बहरहाल लेके वो एक तो कुरान करीम में फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। तो ये मुराद यहाँ उलमा है, अहले ज़िक्र से। ज़ाहिर उलमा से दीन के ताल्लुक से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल किए जाएंगे, सवाल पूछा नहीं जाता है। सवाल का लफ्जी माना है पूछना, लेकिन सवाल किया जाता है। खैर, तो एक मुहावरा भी है, अस्सवालो मिफ्ताहुल इल्म, के सवाल इल्म की चाबी है। तो सवालात के जरिए बहुत सारे उलूम हासिल हो सकते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्नुस सवाल निस्फुल इल्म, यानी अच्छा सवाल करना आधा इल्म है। मोजमुल औसत जिल्द 5 सफ़ा नंबर 108 हदीस नंबर 6744। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम और आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए इस तरह के हेडफोन या ब्लूटूथ वगैरह इस तरह के भी होते हैं, तो कान में लगा के नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो क्या इस तरह नमाज पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है? ये ऐसा होता होगा कि कुछ सुन रहे थे नमाज से पहले, फिर मस्जिद में आ गए, भूल गए निकालना, यूं अपने को लगा कि यार ये लगा के पढ़ रहा है, बेचारा भूल गया, ये होता होगा। वरना ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि ये कान में सुनता रहे, नमाज पढ़ता रहे। नई चीज़ है ये। हम मिसाल के तौर पर नात शरीफ का शौकीन है, कान में नात चला कर नमाज पढ़ेगा, ऐसा अक्ल तस्लीम नहीं कर रही कि कोई करे, और करना भी नहीं चाहिए ज़ाहिर। तो इसका मसला जो समझ में आया वो अर्ज़ किया मैंने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल यह आया है कि अमीर अहले सुन्नत आपकी बर्थडे पर इस्लामी भाई आपको तोहफा देना चाहते हैं, आपको कौन सा तोहफा पसंद है? नफ्स तो बहुत कुछ पसंद करता है, इसलिए वो कौन सा तोहफा पसंद करते ये ना कहा जाए, ये कहना चाहिए कि आपको कौन सा तोहफा हम दें। तो फिर ये मैं कहूँगा कि अब चांद रात से मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाए, 12 माह 25 माह आने दें वक्फ़े मदीना। वक्फ़े मदीना हमारे यहाँ ये इस्तिलाह है, न जिंदगी भर दावत इस्लामी, पूरी जिंदगी दावत इस्लामी के लिए दे दी। वैसे भी इंशाअल्लाह आपको साहिबाई मिलेंगे जो करते हैं। तो इसमें यह है कि माँ बाप भी राज़ी हों, बाल बच्चे हैं तो उनके भी कोई मसाइल ना हो, किसी की हक तलफियाँ ना हो। ऐसा ही साई भाई कि जो ये निकले राय खुदा में इस तरह, ये नहीं कि मार हो रही है, बाप बेचारा सर पकड़ के बैठा कि बेटा दीन की खिदमत के लिए चला गया है, हमको तड़पा कर बूढ़े माँ बाप को। ऐसा तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है, सबको राज़ी करके और देख भी लें कि कोई ऐसा पीछे से प्रॉब्लम भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो चला गया तो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस तरह होते हैं जैसे 12 माह वाले होते हैं, हर महीने 3 दिन उनको वैसे ही छुट्टी दी जाती है कि अपने घर पे गुजार सकता है वो,
اس طرح بیچ میں بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو گھر آنا جانا باصورتوں میں کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ گیا تو بس اب عاشر میں ہوئے گی ملاقات پسر سے، ایسا نہیں ہے. تو یہ تحفہ اگر عطا کر دیں، فیضان سنت کا درس نہیں دیتے تھے تو دینا شروع کر دیں، دے ہی نہیں سکتے تو سننا شروع کر دیں. قرآن کریم نہیں سیکھا، یہ مخارج سے حروف کی ادائیگی سیکھ لیں. کوئی نہ کوئی آن لائن کورس کی نیت کر کے، فیضان نماز کورس یا فلاں کورس، کئی کورس ہیں، 20 کورس ہیں، یہ سیکھنے کی نیتیں کر کے اس کا ثواب تحفے میں دیں مجھے. میرے کو مطلب وہ ثواب زیادہ یعنی دیں کہ جس میں نیکی کی دعوت کا کام بنتا ہو. جس میں ایک تو آپ کے فائدے کے کام ہے، وہ تو کرنے ہیں، قرآن کریم سیکھنا ہے، بھلے اپنے فائدے کا کام ہے ضروری، تو یہ تو سیکھ کے ہی سیکھے. اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو سکتا ہے نا. تو مدنی قافلے میں کیا ہوگا کہ آپ کو تو فائدہ ہوگا، ساتھ میں دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا. آپ جہاں جائیں گے وہاں نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھا بجھا کر نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لائیں گے تو نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، مسجدیں آباد ہوں گی. بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جب مسجد کو تالے پڑے ہوتے ہیں تو یہ مدنی قافلے والے جاتے ہیں تو تالا کھلواتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اور مسجد میں نماز کی ترکیب ہوتی ہے. پھر کسی کی ذمہ داری لگتی ہے کہ وہ نماز پڑھائے، وہیں کا کوئی ایسا مل جائے تو اس کی ترکیب کر. اس طرح کا تو یہ کیا یہ مدنی قافلہ ہوگا نا، تو اس کے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہوگی، وہ دین کا کام بڑھے گا. یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ. حاجی شاہد بھی ماشاءاللہ اس وقت اسکرین پہ مجھے نظر آئے تھے. حاجی شاہد، کیا ایسی کوئی ترکیب ہم مشاورت کر کے ایسا کوئی نظام بنائیں کہ پہلی چاند رات سے 2600 مدنی قافلے 3 دن کے یہ راہ خدا کے مسافر بن جائیں؟ اس کا کوئی تحفہ امیل سنت کی جناب میں نیت کا تحفہ، اس کا 3-4 دن کے بعد ہی پھر اس کا رزلٹ ہمیں لینا ہوگا، کیونکہ تقریباً 13,000 کے اگر آس پاس مساجد میں ہمارے معتکفین ہوں گے تو پھر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ 2600 کے آس پاس اسلامی بھائی 2600 مدنی قافلے 2600 اسلامی بھائی نہیں 2600 مدنی قافلوں پر اگر ہم کوشش کریں اور اس کی باقاعدہ کارکردگی بنا کر امیل سنت کو دیں کہ یہ ماشاءاللہ، کیونکہ اسلامی بھائی امیل سنت کے 26ویں شریف کے تعلق سے کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور جذبہ اور جوش ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک اچھی ترغیب بھی دی گئی کہ اس میں ایسا عمل زیادہ پسندیدہ سمجھا جائے کہ جس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. مدنی قافلوں کا ہی ایک ڈسکس چل رہی ہے، تو ہم ایک خاص ایک چیز کو فوکس کر لیں کہ ہمارے چاند رات سے 2600 مدنی قافلے راہ خدا کے مسافر بنائے 3 دن کے. 2600 مانے 2600 یہ ایوریج تقریباً 18 سے 19,000 اسلامی بھائیوں کے بن جائے گی. اچھا 18 یا 1900 18 to 19,000 ایوریج بن جائے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمارے جو عید کے دنوں میں کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو جہاں جہاں یہ مدنی قافلے سفر کریں گے وہاں اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو ایک اچھا خاصا نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی رہے گا، اور امید ہے کہ جو سفر کریں گے ان کی بھی مزید مضبوطی کا سامان ہوگا اور انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا. باہر ملکوں میں جو ہے نا ان میں بھی عید کی چھٹیاں جہاں جہاں ہوتی ہیں وہ بھی مطلب عید کے دنوں میں مدنی قافلے پر اگر کوشش کریں، جہاں جہاں کوشش کی جاتی ہے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بھرپور اگر کوشش کریں نا کہ کوئی بھی اسلامی بھائی ان 3 دنوں میں، کیونکہ یہ چھڑے ہوتے ہیں، ایک تعداد چھڑی ہوتی ہے، بال بچے ہوتے نہیں ہیں وہاں، ادھر ادھر پارکوں میں گھومنا، اور مطلب اس کے بجائے مدنی قافلے میں جہاں جہاں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں اور فریلی آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو وہاں ضرور مطلب یہ چھٹیاں عید کی جو آئی نا یہ مدنی قافلے میں گزارے. سارے ذمہ دار دنیا بھر کے میری اس درخواست پر نظر ثانی کریں، بھرپور زور لگانا ہے اور ذمہ داروں کو خود بھی سفر کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھوم بچ جائے گی.
اور نمازیوں کی ریل پیل ہو جائے گی میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ. امین حاجی امین مدنی قافلہ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل 2600 مدنی قافلے لبیک ہم تیاری کریں گے بھرپور انشاءاللہ عز و جل. لبیک یا مرشدی. بیرون ملک بھی انشاءاللہ عز و جل جو باپا ترغیب دلا رہے ہیں, بیرون ملک بھی انشاءاللہ عز و جل یہ ترکیب بنائی ہوئی ہے, پہلے بھی مشورے جاری ہیں اور آج پیر صاحب نے بھی ترغیب دلائی ہے. انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنائیں گے, ہدف مکمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ الکریم. بیرون ملک کی مجلس کے ہمارے نگران حاجی عبدالحبیب بھائی بھی یہیں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس کو خاص ہدف پہ لیں گے. حاجی شاہد ہیں, تو یوں سب مل جل کر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ترغیبات کے ساتھ ساتھ, تو ایک اچھا رجحان ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں. اسلامی بہنیں اپنے طور پر مدرسۃ المدینہ بالغات بڑھانے کے تعلق سے, اپنے محرم کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے تعلق سے بھی, اور اس کے دیگر جو ان کے نکی کی دعوت کے کام اس کے تعلق سے اگر وہ بھی اس طرح کے تحائف کا سلسلہ رکھیں تو انشاءاللہ ہم 26ویں کو آپ کی طرف سے آئے ہوئے یہ جو نیتیں ہوتی ہیں اس کا ہم کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. آ رہی ہے 26ویں انشاءاللہ. یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے, ابھی دکھایا ان کو اسکرین پہ. جی یہ تو پوری بس بھر دیا, اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو بس یا بلکہ بسیں باری باری سب بسوں میں بیٹھتے جائیں, اور کیا 12 بسیں چلا دیں آپ بھی یار, ہو جائے اس بار تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر سے اسلامی بھائی کچھ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسامہ اتاری ہے. حضور ہم نے سنا ہے کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی, جب نیند نہیں آئے گی تو ہم فریش کیسے ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ. جنت پہ تو واقعی یعنی کہ ہر صورت میں فریش ہی ہوں گے. مجھے مکہ شریف میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا مجھے اتنے سالوں سے نیند نہیں آتی, نیند آتی نہیں مجھے. تو میں نے کہا آپ زندہ کیسے ہیں؟ فریش تھا, وہ نوکری دھندا سب کرتا تھا, وہ اتنے سالوں سے. دنیا میں اس کی مثال موجود ہے جو میرے تجربے میں آئی. وہ غالباً اتنی دیر وہ لیٹ جاتا تھا سونے کی نیند کی قدر. جنت میں تو مطلب غفلت نہیں ہے, نیند نہیں ہے. کیا صورت ہوگی؟ وہ تو آرام ہی آرام ہے نا. وہاں بیماری نہیں, پیٹ کی تکلیف نہیں, نزلہ نہیں, کھانسی نہیں, بخار نہیں, کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ وہاں کی نعمتوں میں بندہ بس گم رہے گا. جنت کو یہاں تصور کر ہی نہیں سکتے نا, قیاس کوئی ہو نہیں سکتا یہاں پر کہ کس طرح وہاں کے معاملات ہوں گے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے چند مثالیں دی گئی. یا مرشدی الحمدللہ آج بذریعہ سوال ان کی آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے, تو یہ ایک نیت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ اول تاخیر پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. کوئی وہ نہیں مدنی قافلے کی ترکیب نہیں ہے, اگر آئے تو ٹھیک ہے, مروت میں مطلب نہیں, اگر دل ہے نیت ہے تو ٹھیک, ورنہ ایک اسکرین سے آؤٹ ہو جائیں گے آپ. انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا انشاءاللہ. ڈیٹ بھی دے دیں انشاءاللہ اگلے مہینے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ نام بھی لکھوا دیں دارالسنہ پر. ڈیٹ مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے. ہاں اگر پورے مہینے کے آئے تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے. اب تو آپ کو سوال کرنے والے بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد احمد طاہری. بابا جان آپ سے عرض ہے کہ تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے کہ 4 بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں؟
चार चार करके भी पढ़ सकते हैं, और दूसरी पर अत्तहियात भी पढ़नी है, शेब भी पढ़ें, और तीसरी पर खड़े हों तो सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह वो भी पढ़ना है। वैसे दो दो करके पढ़ना ही बेहतर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ये भी अपनी नीयत का इजहार करना चाहते हैं। अच्छा, बाबा चांद आप मुझे दुआ कर दें कि मैं इंशाल्लाह काफिले में जाके सफ़र करूं 3 दिन का, इंशाल्लाह नियत करता हूँ। इंशाल्लाह। कब तारीख? चांद रात या क्या? इंशाल्लाह चांद रात के बाद, चांद रात पे थोड़ी मसरूफियत है, इसके बाद इंशाल्लाह। वो दाढ़ी की तो नियत कर ली होगी, सही है। सब बार बार मुझे देख रहे हैं क्या? शायद नियत कर ली हो बयान तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कर लिए तो तौबा भी कर ली होगी छुट्टी रखने से, इंशाल्लाह। मरहबा। मैं तौबा करता हूँ, इंशाल्लाह मैं दाढ़ी रखूँ। पूरी रखेंगे, एक मुट्ठी इंशाल्लाह। दाढ़ी रखनी है, आका की पसंद की रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम। मरहबा, अल्लाह पाक इस्तिकामत नसीब फरमाए। या सैयदी मजीद एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शराफत अली अतारी है और मैं गुलजार तैयबा सरगोदा से 1 माह के इत्काफ के लिए फजान मदीना में हाज़िर हूँ। क्या मुर्शदी आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि जमात के दौरान अगर एक सफ़ मुकम्मल हो जाए तो दूसरी सफ़ कहाँ से बनानी शुरू की जाए, रहनुमाई फरमा दीजिए। बीच से, सेंटर से, इमाम के ऐन पीछे से। सल्लू अलल हबीब। मेरे लिए सुन्नत से अर्ज़ है कि इसमें अगर थोड़ी सी और तरबियत भी हो, क्योंकि फैज़ान मदीना में भी जैसे माशा अल्लाह काफ़ी मुतकिफ़ मौजूद हैं, ये पीछे पीछे बनाते जाते हैं। हालांकि वो दोनों तरफ भी पूरी जो करनी है इस हवाले से भी कमज़ोरी रहती है, और वो बीच बीच में खड़े होना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि आगे की 6 सफ़े खाली हैं दोनों तरफ से, और ये चंद लोग बीच में खड़े होकर जो वो सफ़ बनाते हैं। तो क्या सफ़ को पूरा करने की भी कोई फजीलत होगी? अगर हम फजीलत, जब तक पहली सफ़ पूरी नहीं हो सकती, जानबूझकर पीछे नमाज शुरू करेगा तो गुनाहगार होगा। सफ़ पहले आगे पूरी होनी चाहिए। ये सुस्ती होती है हमारे यहाँ तो फिर भी कम होता होगा, दीगर मस्जिदों में इससे ज्यादा। हम तो यहाँ समझाते रहते हैं, छोटी मस्जिदों में कम होता होगा, बड़ी मस्जिदों में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए। सफ पूरी होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी मजीद एक इस्लामी भाई अर्ज करना चाह रहे हैं सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ज़ियादत तारी मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना कराची से अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के इत्काफ़ में हाजिर हूँ, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद के बाद 12 माह की नीयत है इंशाअल्लाह। या मुर्शिदी आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि ऐसे काम और औराद इरशाद फरमा दें जिससे ईमान पर ख़ात्मा नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया अल्लाह पाक से दुआ करते रहें, गुनाहों से बचते रहें। गुनाह जो है ना, ये कुफ्र के कासिद हैं, नुमाइंदे हैं कुफ्र के। ये बुजुर्गों के कौल है, इस तरह के से बचते रहें, गुनाहों से, जुल्म से बचे। के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक बुरे खात्मे का सबसे बड़ा सबब जुल्म है। जुल्म से शादी को बचता हो। शायद कोई समझता हो कि फायरिंग करना, किसी के पेट में छुरी मार देना, ये जुल्म है। ये वाकई ये जुल्म है। नाहक अगर ऐसा कोई कर रहा है तो जालिम है। ताम और भी बहुत सारे जुल्म है। किसी को घूर के देखा दिल दुखाने वाली नजर से, ये भी जुल्म है। किसी को बुरा भला कहा, किसी को झाड़ दिया, सब ये जुल्म है। और इस तरह की बहुत सारी सूरतें हैं जुल्म की। तोहमत लगाई किसी पर, जुल्म है। गीबत की और उसको पता चल गया, अब ये हकुल अब्द उसमें शामिल हो गया, इज्जत लीन अपनी जुल्म है। तो
بہت سارے اس طرح کے ظلم ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں مطلب اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. ورنہ افعال کردار ہمارا ایسا ہی ہے. بس چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ہم لوگوں میں تو اچھے لگ رہے ہیں اور لوگوں سے چھپ کر جیسے چپکے سے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن رب کو سب خبر ہے کیا ہوگا. یہ اعلی حضرت کا شعر پڑھا تھا میں نے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. اس کی دعائیں بھی ہیں ایمان پر خاتمے کے لیے، وہ اپنے شجرہ شریف میں بھی مل جائیں گی دعائیں. یہ پڑھتا رہے سوتے وقت سورہ کافرون آخر میں پڑھ لے، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طاری گریوز اینڈ کینٹ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی مدنی مذاکرے میں اجوا کھجور کی قیمت کے مطابق فطرانہ ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی. یا سیدی اگر کوئی 26 کی نسبت سے 26,000 روپیہ پر پرسن فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہو تو کیا اسے اجازت ہے؟ اگر تو اجازت ہے تو انشاءاللہ عز و جل میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا 26 کی نسبت سے 26,000 روپیہ پر پرسن فطرانہ دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کروں گا. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم غیر حساب. اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرمائے. اس میں ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے، مرحبا. جتنا فطرانہ ہے اتنا تو ادا ہو جائے گا، باقی نفل صدقہ. اگر اسی میں ایک ہی میں ادا کیا ہے سارا، یہ فطرانے کی حیثیت سے ہے، تو امید ہے کہ واجب ہی ادا ہوگا، کیونکہ ایک فطرانے میں جیسے 8 کی جگہ کوئی 9 دے رہا ہے تو یہ بھی فطرانے کی رقم ہی اس کے شمار ہو جائے گی. اچھا، سب میں واجب ادا کرنے کا ثواب ملے گا. تو پھر وہ نفل کا جو وہ سب میں زائد جو دے رہا ہے، اگر تو الگ سے دیتا نا تو ایک الگ ہوتا، لیکن اس نے ایک رقم زائد کر کے اسی کے ساتھ دے دی، ایڈ کر کے کہ بھئی اتنی اور نکال لوں. وہ زائد حصہ بھی نفل نہ کہلایا. جی انشاءاللہ. حقدار کو دینا ہے. دعوت اسلامی کو دیں گے. دعوت اسلامی تو شرعی ہیلا کرتی ہے نا اس کا. ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ اچھی سوچ ہے. اللہ پاک اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا. سمجھے، آپ کی بھی دعوت اسلامی ہے، وہ جتنا اربوں روپے خرچہ ہے، اگر یہ سارے فطرے بھی دعوت اسلامی کو مل جائے نا، جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ان کے، تو ڈھیر لگ جائے پیسوں کا. سب دیتے نہیں، سب جمع کرنا ہوتا. عوام دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن وہ مطلب اسلامی بھائی جو اگر ہمت کریں، طلباء کرام ہمت کریں کہ ان کے اپنے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے لیے ذرا یہ اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، تو یہ اگر بستے لگائیں نا، مدنی مرکز کے تحت ہی سب ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. ان کے تحت اگر یہ سارے بستے لگا دینا تو لوگوں کی کیا نیچر ہوتی ہے، یہ فطرہ دینا ہوتا ہے ان کو. تو جو ٹیبل نظر آئے نا فطرے کا، یہاں پہ یہ لوگ فطرہ لے رہے ہیں، لگا ہوا بینر وغیرہ، اس کو دے دیتے ہیں. ایک تعداد ملے گی، یہ نہیں دیکھتے کہ لینے والا کون ہے. اگر آپ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارا فطرہ جمع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اہل سنت کی بارگاہ میں بقائے پاک سے سوال یہ بھی عرض ہے، طواف کرتے ہوئے بعض لوگ چپل پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھا دیکھی بعض کا دوسرے بھی لوگ پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پہننا چاہیے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا کہ طواف چپل پہن کے کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیے. اگر چپل پاک ہیں تب تو طواف پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی ننگے پاؤں کرنا چاہیے. اس سے وہ تنفیر کی صورت تو بنے گی کہ جو مطلب لوگ تعجب کریں گے نا، جب بھی تو سوال ہوا نا کہ چپل پہن کے، وہ چپل پہن کے، یہ ننگے پاؤں. اب رہنے والے تو مکے مدینے میں ننگے پاؤں گھوم رہے ہوتے گلیوں میں. یہ طواف کیسا بہت پیارا پیارا فرش ہوتا ہے، کوئی مطلب انہیں بالکل فریش، بالکل یعنی کسی فنیشنگ بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی کوئی کنکر چبھنے کا اور کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. اب یہاں بھی چپل نہیں اتاریں تو کہاں اتاریں گے آخر.
اب مسجد میں چپل وہی بید بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر پاک چپل تھے تو طواف تو ہو گیا، لیکن وہی کہ ایک تنفیر کی صورت بھی بنے گی، اور ادب یہی ہے کہ پاک چپل بھی نہ پہنے جائے مسجد میں. پچھلی روایتوں کا یا حکایتوں کا حوالہ نہ دیا جائے، وقت کی بات ہوتی ہے. اور اس وقت یعنی کہ لوگ اس کو بالکل بے ادبی تصور کرتے ہیں، اور بے ادبی کی تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو لوگ بے ادبی کہیں. تو اب بالکل یعنی کہ چپل کو بھی پہنے گا. ہمارے ہاں تو اگر جیسے پاکستان میں کوئی مسجد میں چپل پہن کر گھس جائے تو کتنے لوگ اس کے پیچھے لگ جائے، کیا کر رہا ہے، وہ گھبرا کر اتار دے چپل کہ میں بھول گیا. تو بھول میں بھی نہیں گھسنے دیں گے چپل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملاڑیہ. میرا نام محمد رمضان آزاد طاری ہے اور آج ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ سے سوال کریں گے. اور سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ جب رات کے کھانے میں مچھلی بنتی ہے تو ہماری امی ہمیں دودھ پینے نہیں دیتی کہ الرجی ہو جائے گی، تو کیا واقعی میں جب مچھلی اور دودھ کا ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو واقعی میں الرجی ہو جاتی ہے؟ یہ بتا دیجیے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے لا تأکل السمک مع اللبن، یہ مقولہ بزرگوں کا ہے لا تأکل السمک مع اللبن، کہ مچھلی اور دودھ اکٹھے نہ کھاؤ. تو یہ ویسے طباً کہتے ہیں نقصان دہ، کہ کوئی جلدی یعنی اسکن کی کوئی بیماریاں یا مطلب کہ کوئی نکل آنے داغ دبے سفید ہوتے ہیں، یہ امکان ہے، خطرہ ہے اس کا. ناجائز نہیں ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے بات کہ نکل ہی آئے گا، کچھ سوچنا چاہیے. بزرگوں کا قول ہے. اچھا یہ مشہور کتاب ہے یار، 7 سنابل، میرا خیال اس میں بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائے، ایک میسج آیا ہے کہ کیا کوئی شادی نہیں کرے تو گناہگار ہوگا؟ مطلقاً تو شادی فرض نہیں ہے. جس پر فرض ہے، اس کی صورت ابھی ہم اسکرین پر بیان نہیں کر سکتے. تو اب اگر فرض ہے اور نہیں کیا تو ظاہر گناہگار ہے. فرض اس نے کہ یہ گناہ میں پڑ جائے گا، اس کو یقین ہے، پھر بھی نہیں کر رہا شادی، گناہ کر رہا ہے. تو یہ بعض صورتیں واجب تو ورنہ ویسے سنت ہے. اور شادی کے اور بھی احکام ہے کہ بعض صورتوں میں شادی کرنا حرام بھی ہے. یہ ساری تفصیلات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو جس کو جو مسئلہ درپیش ہو یہ علماء سے اگر پوچھ لے کہ میرے لیے کیا حکم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذیشان ہارون صاحب کا میسج ہے، کیا پریاں ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں؟ اب پریوں کا وجود تو مانا گیا ہے، پریاں ہیں، اور ملفوظات اعلی حضرت میں تو حکایت بھی لکھی ہے پری کی. اس میں جو جنی ہے اسی کو پری کہا جاتا ہے، اور اس پر فقہی جزیات بھی موجود ہیں کہ جہاں شامی وغیرہ کے اندر رد المحتار میں جنیہ کا لفظ آیا ہے تو وہاں اس کا ترجمہ بحر شریعت میں پری کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح جس کا آپ واقعہ بیان فرما رہے ہیں الفاظات اعلیٰ حضرت میں، تو عربی کے اندر وہ جنیہ ہی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں. وہ قاف مشہور ہے ویسے عوام مطلب اللہ عالم مطلب کوئی قاف پر بھی ہوتے ہوں جن، تو تعجب نہیں. کوئی قاف دیکھا کس نے؟ کوئی کاف علاقہ تو ہے پورا شیعہ میں، لیکن پوری زمین کو کہتے ہیں گھیرے ہوئے اور اس طرح، وہ تو پھر وہ یاجوج ماجوج والی دیوار ہے نا. نہیں، کوئی کاف یہ علاقہ ہے، یعنی پورا پہاڑی سلسلہ ہے رشیا کی طرف. اچھا ہے مطلب جی، لیکن وہ کہانیاں اس کی ویسے ہی مشہور ہیں. ہاں، یعنی اس سے اس کا تعلق نہیں. یہ جن کی فیمیل ہے نا بابا جی. یہ اب مسئلہ ہے کہ پری مرد اور پری عورت، تو یہاں یہ ہیں جن ہی. یہ مفتی صاحب فرما رہے نا برابر مطلب ہے کہ کتابوں میں جن جیسا لکھا ہے یا جنیہ، یہ مؤنث ہو گئی. اس کو اور ہمارے ہاں کوئی
खूबसूरत हो उसको बोलते हैं परी जैसी हसीन। सैयद साहब भी आए हुए हैं और जिन्नात के बारे में मालूमात भी मिल रही हैं। इनको ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है जिन्नात के ताल्लुक से जब गुफ्तगू होती है तो। जी जी, पूरा सिलसिला इन्होंने किया है। मदनी चल के नाजरीन अगर जिन्नात के हवाले से अगर बहुत ज़बरदस्त मालूमात चाहते हैं तो एक पूरी वेब सीरीज़ हुई है यूट्यूब पर, दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम हिडन वर्ल्ड, छुपी हुई दुनिया, हिडन वर्ल्ड, और सैयद इब्राहिम शाह साहब ने उसमें बहुत ज़बरदस्त मालूमात दी है। तो वो देखेंगे तो बहुत सारी मालूमात भी मिल जाएगी। फिर ऐसा लोग पीछे लग जाएं कि जिन उतार दो। ये तो अब सैयद साहब बताएं कि इतने सारे सिलसिले ऑन ईयर हो चुके हैं, लाखों लोगों ने उसे देख लिया है, अब उसके बाद क्या कैफियत है? खुद किसी जिन से मुलाकात आपकी हुई? वो तो हुई थी, बहुत बयान हुआ था, मगर सवालात जो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी जवाबात दिए गए हैं। उसमें आखिरी सिलसिले के अंदर 12 उसकी अक़साद थी, आखिरी जो उसकी किस्त थी उसमें जो सवालात किए गए थे उनके जवाबात भी दिए गए। अभी तक फिजिकल दोबारा मुलाकात नहीं हुई, जब होगी तो इंशाल्लाह। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एहतिकाफ़ की नीयत हम माहौल में जब आए तो इतनी कसरत से, आपने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की आदत डलवा दी माशाल्लाह, सुन्नतों की, जिसमें इमाम शरीफ और कई लोग जो हैं वो लाखों लोगों ने दाढ़ी भी रख ली। आपके वो बयानात भी मैंने सुने जो आज तक ऐसे किसी के बयानात दाढ़ी रखने के नहीं सुने मैंने। यहाँ तक कि आप दाढ़ी की तरगीब दिलाते थे और इसके बाद जो दाढ़ी वाले थे वो हाथ उठा लेते थे, फिर आप फरमाते थे अब वो हाथ उठाएगा जिसकी दाढ़ी नहीं है। अब उस वक्त एक आजमाइश होती थी कि अब ये खड़े होंगे नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त लोग खड़े हुए। इसके साथ साथ आपने एहतिकाफ़ की नीयत जो है, क्योंकि शुरू में भी मस्जिद में जाना होता था तो कभी एहतिकाफ़ की नीयत से हमने सुना नहीं था। माहौल में आए और आपके बयानात सुने, इतनी एहतिकाफ़ की नीयत याद हो गई कि कोरंगी के बैनुल अक़वामी इज्तिमा में भी मुबल्लिगीन बाज़ औक़ात ग्राउंड के अंदर भी एहतिकाफ़ की नीयत करवा दिया करते थे, इतनी रटा दी थी आपने। तो ये कैसे इसका आगाज़ हुआ, आपने इसकी तरगीब देना जो शुरू की? ज़रूरत से ज़्यादा तरगीब हो जाती थी ऐसा लगता है। मैं आपने याद करा दी वो मैदान में भी एहतिकाफ़ की नीयत, हालांकि तो मस्जिद के लिए ये मतलब है तो ज़ाहिर पुरानी इबादत एहतिकाफ़। और मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में तुर्कों के दौर का मतलब सुतून शरीफ पर नवैतु सुन्नत एहतिकाफ़ ये लिखा हुआ मैंने देखा है। आपने भी ज़ियारत की होगी, शायद एक नहीं बल्कि 2 सुतूनों पर लिखा है कि नहीं, बाबू सलाम और बाबू रहमत, दोनों सुतूनों से ये दोनों बाब से दाखिल होकर अगर देखें ना तो सामने लिखा हुआ आता था। अब करंट पोजीशन नहीं पता मुझे, अब तब्दील कर दिया, पहले लिखा हुआ था। हाँ, उस्मानी दौर हुकूमत से ही लिखा हुआ था। तुर्कों के दौर में बड़ा आशिकान रसूल थे। हाँ यार मैंने देखा है मतलब, मगर इसको सारा कुछ अच्छा पिछले 2 साल पहले माशाअल्लाह, यहाँ चंद साल पहले जो है वो उस पर अब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया गया है। अच्छा अब तब्दील हो गया, तब्दील कर दिया। तो आपने ये भी तवज्जो दिलाई कि भाई मक्के में अगर आप एहतिकाफ करेंगे हरम के अंदर ना भाई तो सुन्नत एहतिकाफ पढ़ेंगे तो 1 लाख मरतबा एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। ये भी एक तवज्जो थी। हालांकि वहाँ जमजम पीते हैं तो तवज्जो नहीं रहती बाज़ औक़ात के एहतिकाफ की नीयत नहीं की और जमजम पी रहे होते हैं। तो ये सब जो है वो आपके पुराने बयानात से जो है वो हमें सीखने को मिला। मस्जिद में जहाँ जाएँ, चाहे हरम शरीफ में हो या मस्जिद नबी शरीफ में हो, एहतिकाफ की नीयत के साथ ही रहना है। शाह साहब ये भी है, और दूसरा ये कि अमीर सुन्नत की मैंने बहुत पुरानी आदत देखी कि मस्जिद में दाखिल होते ही पहले अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक और फिर फौरी एहतिकाफ की नीयत, यानी मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ भी और सीधा पाँव दाखिल। ये तो बाकायदा इसका प्रैक्टिकल हुआ करता। बिल्कुल प्रैक्टिकल भी इसका होता था, और निकलते वक्त जो उल्टा पाँव। गुलजार हबीब के दौर की याद था। या मुर्शिदी अब आपसे इंशाअल्लाह कितमीर भाई सवाल करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मीराज सुन्नत, आपकी खिदमत में मेरा एक सवाल है। क्या कुछ रोजे या क्या कच्चे रोजे जिन्हें चूड़ी रोजा भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे सुबह फजर से लेके दिन 12 बजे तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, क्या इसका भी सवाब है? बच्चों के कच्चे रोजे, यूं बोला बच्चे के कच्चे रोजे,
نہیں یہ کچے روزے تو نہیں اس کا کوئی تصور، روزے تو پکے ہی ہوتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک. تو یہ نہیں کھاتے تو اس کا مطلب سوئے پڑے ہوتے تو نہیں کھاتے، بھوک نہیں لگتی ہوگی. یہ اس کا کوئی ثواب تو نہیں ہے. ہاں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھوک لگی ہے اور ایسی کمزوری نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، بھوک لگی ہے جی چاہتا ہے کہ لذت کے لیے کچھ کھائے پیے، اب وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو ترک کرتا ہے تو ثواب کا حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ ہلال بھائی آپ سے سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی میرا آپ سے یہ سوال ہے، کھیل کے دوران گلی میں کھیل کے دوران جب بال کسی پڑوسی کے گھر میں چلی جاتی ہے تو بعض بچے پڑوسی سے بغیر پوچھے بال لینے چلے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ہاں کسی کے گھر میں اس طرح گھسنا نہیں چاہیے، اجازت لے لی جائے، معذرت کر لی جائے کہ آپ کے گھر میں بال آ گئی، میں آپ اجازت دیں تو لے لوں. یہ تھوڑی ڈانٹ بھی پڑے گی، بعض لوگ ہوتے ہیں ڈانٹتے ہیں، شاید بچے اسی لیے بھاگ کے لے کر بھاگ جاتے ہوں گے، لیکن طریقہ وہی ہے کہ اجازت لے کر اندر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آخری آسمانی کتاب جسے اللہ نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، کلام الہی کے خطاب کو آسان اور عام فہم انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے پیش خدمت ہے. محبت قرآن کو دلوں میں بڑھانے کے لیے مفتی قاسم اتاری صاحب کا علمی شاہکار بنام اے ایمان والوں، یہ کتاب اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے خریدیں اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں 0313113978. تقریباً 618 صفحات ہیں، ایک شاندار کتاب، اور واقعی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست خطاب فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اور ان ایک ایک آیت پر شاندار انداز میں پورا مواد موجود ہے. مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہے، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے، بلکہ سب کو پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے کتاب حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ سے 750 روپے اس کا ہدیہ ہے، اور مکتبۃ المدینہ کال کر کے آپ منگوا بھی سکتے ہیں. عید کے دنوں میں، رمضان میں کچھ لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، یہ شاندار تحفہ ہو سکتا ہے، کسی کے گھر تک پہنچ جائے گا. اور وہ تمام قرآن پاک کی آیتیں جس میں اللہ کریم نے اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز کہہ کر، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مومنین سے خطاب فرمایا ہے. یہ کتاب ایک شاندار گفٹ بن سکتی ہے، تو رمضان میں اور عید کے تحفوں میں اس کو ضرور تقسیم کریں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا اسلامی بھائی کسی نمازی کے آگے سے آگے گزر جاتا ہے، اب اس نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے اور اس نابینا کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے. نمازی کے آگے سے کوئی گزرے، نابینا ہو یا بینا ناکوں والا، نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام بولتی نماز توڑ دی اس نے، نماز ٹوٹتی نہیں اس سے. البتہ گزرنے والا جان بوجھ کر گزرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو نابینا کو بھی اگر پتہ چل گیا کہ وہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے بتا دیا، کسی ذریعے سے پتہ چل گیا، تو اب گزرے گا تو یہ بھی گناہ گار ہے. اب پتہ نہیں ہے، گزر گیا، تو چاہے نابینا ہو چاہے بینا ہو، بے خیالی میں گزر گیا تو گناہ گار نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. My dearest and beloved Amir Ahl-Sunnat, we have some Islamic brothers here from Educational Department. They would like to ask a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Arsalan Zahid and my question is, can one offer salah without moving lips? سوال یہ ہے کہ کیا ہونٹ ہلائے بغیر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو حروف کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں سے تو اس کا تعلق ہے،
कई हरूफ तो होंठ से अदा होते हैं, ये जब तक होंठ नहीं लाएंगे आवाज़ नहीं बनेगी, और आवाज़ नहीं निकलेगी तो सुन नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान में रखें कि जहाँ पढ़ना है तो वो हरूफ इतनी आवाज़ से अदा हो कि अपने कानों से सुन ले, जबकि कोई कान में बेरापन या कोई शोर शराबा ना हो, कोई रुकावट ना हो सुनने में, तो सुन ले। इतने हरूफ, इतनी अदायगी हरूफ की आवाज़ से होनी चाहिए। दूसरे ना सुने, अपने तौर पर इस तरह आवाज़ हो कि कान से सुन ले, ये ज़रूरी है। अत्तहियात में भी ज़रूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। One more question that we have, we would like to include, एक और question शामिल करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Daulat Ali and my question is it use Quran recitation as wake up alarm? सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या कुरानी आयात को अलार्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मना है, क्योंकि वो जो अलार्म है ना, जैसे फ़ोन में घंटी की जगह पर भी बाज़ लोग रखते हैं, नात शरीफ रखते हैं, तो यहाँ मकसूद नात पढ़ना नहीं है, तिलावत करना नहीं है, बल्कि इत्तिला करना मकसूद है। इसलिए यहाँ ये ज़िक्र अस्कार के लिए जो मखसूस हैं तो ये नहीं होना चाहिए, और लोग इसको सुनते भी नहीं हैं, बस वो जैसे वो आवाज़ आई वो कट कर देते हैं। आयत मुबारक है, नाज शरीफ का शेर है, वो बिल्कुल जहाँ भी कटे उनको परवाह नहीं होती। बारह लेके नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी ट्यून रखनी चाहिए कि जो म्यूजिकल ना हो, तो वो रखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Beloved Amir al-Sunnat, I have here one person, from Islamic brother from Manchester, UK. He would like to ask a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Asaf Iqbal and I'm from Manchester, UK. Me and 7 other brothers have come for a itikaf for 10 days. Please do dua for us. My question to you, to Amir al-Sunnat, is it fuzz to give sadaqah fitr for a unborn child? उन्होंने पहले जो है वो दुआ के लिए कहा है आपसे, और क्वेश्चन जो है वो ये अर्ज़ किया है, क्या जो है सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है अनबोर्न चाइल्ड का, यानी जो बच्चा जो है वो अभी अनबोर्न है, पैदा नहीं हुआ, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, इससे पहले उसका सदका फ़ितर अदा करना। अच्छा, अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका तो सदका फ़ितर ऐसा ना कि बाप जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी वाजिब है। अगर नाबालिग औलाद के पास यानी रकम है और वो भी साहिब निसाब है तो बाप चाहे तो उसकी रकम से भी दे सकता है और अपनी तरफ से भी दे दे, तब भी ठीक है। अब अगर पैदा ही नहीं हुआ तो अब वो सदका फ़ितर अदा करने का ये महल नहीं है, मौका ही नहीं है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Beloved Amir al-Sunnat, one more question I would like to include, एक और सवाल शामिल करना चाहूँगा। When Imam says Al-Fatiha, what's best to read at the time? जब इमाम जो है Al-Fatiha कहे तो क्या कहना बेहतर है उस वक्त? सूरत अल-फातिहा पढ़ ले, ये है बहुत जामे दुआ है सूरत अल-फातिहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि खेत में खड़ी फसल की खरीदो फरोख्त करना कैसा है? उसको ज़मीन समेत करेंगे या वो फसल तैयार हो चुकी है? फसल तैयार हो चुकी है, वाज़ेह है बिल्कुल कितनी है, और उसमें कोई और शर्त नहीं लगाई जाती। बाज़ों का शर्तें लगाई जाती हैं कि ये इतने अरसे तक बाकी रखेंगे हम यहाँ पर। तो इस सूरत में अगर सामने फसल मौजूद है, कितनी मौजूद है, तो ये उसको बता देता है, और ये शर्त नहीं लगाई जाती कि इसको हम मज़ीद रखेंगे या आपको रखना ज़रूरी होगा। तो इस सूरत में तो उसका बेचना ये जायज़ है। यानी सौदा हुआ और अब कटाई शुरू हो जाए, यूँ? जी हाँ, यानी वो पता हो कितनी है वो।
بھائی یہ یہاں سے یہاں تک فصل ہے اور اب اس کا کیا سودا، اور سودا کرنے کے بعد اب وہ کٹائی شروع ہو جائے. یہ نہیں کہ اب اتنے دن کے بعد مزید پکے گی تو تیار ہوگی. تو اس میں جھگڑے کی بھی صورتیں ہیں. ایک کیڑا لگ گیا، کچھ مطلب نقصان پہنچ گیا، کوئی بارشیں آئی، کوئی طوفان آیا اور یہ سب بہہ گئی، سیلاب آ گیا، تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہ اسلام کے قوانین بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں. یہ ہماری اس میں سیف سائڈ ہے اور شرعن حکم بھی ہے جو آپ کو بیان کیا گیا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح طریقہ بتایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ کہا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جس نے یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا جاتی ہیں، اور جس نے مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھی تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু. রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু. বাংলাদেশ থেকে SMS এর মাধ্যমে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আবার উপস্থিত হয়েছি. প্রিয় আমিরুল সুন্নাত, আপনার কাছে এক ইসলামী ভাই প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ কুমিল্লা থেকে, খাঁচায় বন্দি করে রাখা মাছ, খাঁচায় বন্দি করে রাখা পাখি এবং অ্যাকোরিয়ামে রাখা মাছ পালন করার শরীয়তের হুকুম কি রয়েছে? প্যারে আমিরুল সুন্নাত, সওয়াল कुछ इस तरह है, पिंजरे में चिड़िया और एक्वेरियम में मछली पलने का क्या हुक्म है? पिंजरे में चिकली वगैरह पालन करो हुक्म है. चिड़िया चिकली जी. परिंदे पाल तो सकते हैं, पिंजरे में भी पाल सकते हैं, लेकिन यही कि इसकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, दाने वगैरह इसको दिन में 70 बार डाले, इस तरह लिखा है, यानी बार बार इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक देता रहे, मगर इतना ना खिला दे उसको कि ये बीमार हो जाए. तो पानी दाना इसको देता रहे और इस पर किसी
किस्म की कोई और रहने का ऐसी तकलीफ ना हो कि जो ये एक्स्ट्रा हो। यार उसको पिंजरे में बंद किया, वो तकलीफ तो है इसको कि उसकी आज़ादी छिन गई, लेकिन ये तो जायज़ है। इस तरह पिंजरे में रखना, तोता रखते हैं, चिड़िया रखते हैं, रंगीन चिड़िया रखते हैं, मछलियां भी शोकेस में रखते हैं। बेहतर तो यही लगता है कि ना रखा जाए इस तरह कि ये मतलब जरा कि मेरा अपना ज़हन है कि मतलब तकलीफ तो होती है जानवर को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মদিনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রাম থেকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, কারো ওয়াইফাই না বলে অর্থাৎ পাসওয়ার্ড লাগানো ছিল না, অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে কিনা? यानी किसी का वाईफाई ऑन है यानी पासवर्ड नहीं है, उसकी इजाज़त के बगैर वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, जंग बद्र में कितने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान शहीद हुए? जवाब 14 सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान। सवाल नंबर 2, उक़बा बिन अबी मुईत ईमान लाने के बाद किसकी वजह से मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम से फिर गया? जवाब अपने दोस्त की वजह से। सवाल नंबर 3, कपड़ा कब तस्बीह करने से रुक जाता है? जब ये मेला हो जाता है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते मुमताज़ खानपुर, मोहम्मद रिहान बिन रियाज नकियाल कश्मीर, मोहम्मद इलियास वज़ीराबाद, बिनते इमरान अत्तारिया कराची, बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया हैदराबाद सिंध, अब्दुल्ला अत्तारी मुजफ्फरगढ़, बिनते रमदान फैसलाबाद। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया हैदराबाद सिंध, जिन्हें तोहफे में 12 माह की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इन्हें 12 महीने तक घर पर रंगीन माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा, यानी कलरफुल माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन से मज़ीद सवालात। इस्लामी बहन महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहन अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फ़ुला या बिनते फ़ुला, और ये जवाब जो है वो कल इशा तक देना है। नाज़रीन से सवालात। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? सवाल नंबर 2, क्या जन्नत में नींद आएगी? सवाल नंबर 3, बुरे ख़ात्मे का सबसे बड़ा सबब क्या है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।